This is a non religious channel. We do not support or promote any religion. The purpose of this channel is to provide accurate information about Islam to Muslims. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی ترجیح، کوئی وزن نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، آپ کی اچھائیاں یا برائیاں، یہ آپ کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ صرف آپ اللہ کو ماننا یا نہ ماننا، اس کی آیتوں کو ماننا یا نہ ماننے پر ہی آپ کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کو جنت و دوزخ اسی کے اوپر طے کیا جائے گا۔ آپ کے کوئی کرتوتوں کو، آپ کے کوئی اعمال کی وہاں پر کوئی بھی اثر نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ کو اعمال پر آپ کو جنت و دوزخ طے کیے جائے گی۔ یہی سناتن دھرم کے اندر یہی فرق نظر آتا ہے کہ وہاں کہا جاتا ہے اردھم گرہے تستتی مترم باندھوم سمشان پریانتم سکرتام دشکرتام چیوے دیوین سہا گچھتی۔ آپ جو سمپتی کمائے ہوئے ہیں وہ آپ کے گھر میں ہی سمت رہے گی۔ آپ کے بندھو اور متر صرف سمشان تک آئیں گے۔ آپ کے اعمال ہی آپ کے موکش کا راستہ بنیں گی۔ دیکھیں فرق، یہاں وشواس نہیں ہے، وشواس کو تولا نہیں جائے گا، وشواس کو تولا نہیں جائے گا بلکہ ان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ لیکن اسلام کے اندر صرف وشواس کو ہی تولا جائے گا۔ یہی دونوں مذہبوں کا فرق۔ اور قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے میں میرے ہونے کی کوئی دلیلیں، کوئی ثبوت آپ کو نہیں دوں گا، تمہیں صرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی تمہیں غیب کے اوپر ہی ماننا پڑے گا۔ ہم دلیلیں نہیں دیں گے، ثبوتیں نہیں پیش کریں گے، کوئی چمتکار نہیں بتائیں گے، ہم نے یہ سب کچھ روک دیا ہے، لیکن تمہیں ماننا پڑے گا کہ ہم اس وشو کے ادھیپتی ہیں، ہم اس کائنات کو بنانے والے ہیں۔ اور اگر بنا ثبوتوں کے، بنا دلیلوں کے صرف کوئی شونیہ کے اوپر اپنا ایمان لاتا ہے تو اس سے بڑا مورکھ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور صرف اسی وشواس کے اوپر تمہیں جنت اور دوزخ طے کرنے کا معیار بھی بنا دیا گیا، اسی کے اوپر آپ کی دوزخ اور جنت طے کی جائے گی۔ محمد لوگوں کو کس طرح سے مورکھ بناتا تھا، اس کی مثال آپ کو یہ صحیح بخاری کی حدیث سے میں یہاں پر آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی جو انسان صرف اور صرف اللہ کو مانے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے شے کو شریک نہ کرے، اگر وہ زنا کرے، چوری کرے، جو کچھ بھی کرے تو بھی وہ مرنے کے بعد جنت میں ہی جائے گا، یہ ایک حدیث کہتی ہے۔ تو محمد دیکھیں، کیونکہ اپنے دماغ سے تراشے ہوئے اللہ کی طرف ان لوگوں کو بلا کر ان تمام لوگوں سے لوٹ ماری کروا کر اپنے خواہشات کو، اپنی سمپتی کو بڑھانے کے لیے وہ کس حد تک
पहुंच जाता था, किस हद तक की लालच लोगों को देता था, इसका सबूत है ये हदीस। कि वो कह रहा है इस हदीस के अंदर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कह गए हैं कि तुम्हारी उम्मत का जो आदमी इस हालात में मरेगा कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया था या ना ठहराया होगा, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। ख्वाह इसने अपनी जिंदगी में जिना किया हो या चोरी की हो, और ख्वाह जिना और चोरी करता रहा हो, तो भी वो जन्नत में ही दाखिल होगा, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को माना है। देखें, ये मदरसा मूर्खों को कम से कम ये हदीसें पढ़ने के बाद तो भी समझ में आना चाहिए था कि मोहम्मद ने किस तरह की लालचें देकर इन्हें मूर्ख बनाया है, किस हद तक का मूर्ख बनाया है। इससे बड़ी मूर्खता दुनिया के अंदर कोई नहीं होगी। अगर वो इतनी बड़ी कायनात को बनाया है, अपनी इतनी विश्व के अंदर अपनी इतनी बड़ी शक्ति रखता है, तो फिर उसे दलील देने में, सबूत देने में क्यों पेट का दर्द हो रहा है? अगर वो किसी को पैगंबर बनाकर भेज रहा है, तो क्या वो पैगंबर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी दलीलें, सबूतें पेश करें, अपने तरफ से कुछ ऐसी चमत्कार बनाकर बताएं कि लोग उसे माने कि वो वाकई में किसी अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनकर आया है। कुरान के अंदर यहूदियों ने और जितने भी मूर्ति पूजक थे वहां उन्होंने बार बार सवाल किया कि इस रेगिस्तान के अंदर एक चश्मे को खोद कर बताओ, हम तुम्हें पैगंबर मानेंगे, हम तुम्हें नबी मानेंगे। इस खजूर के दरख्तों के बीच में, ये अंगूर के दरख्तों के बीच में से अगर एक नहर तुम पैदा करो, तो हम तुम्हें मानेंगे कि तुम वाकई में किसी आकाश में बैठा हुआ अल्लाह की तरफ से आए हो। तो हम तुम्हें कैसे मानेंगे? सिर्फ ये पुरानी कहानियां और ये टूटी फूटी आयतें लेकर देखकर क्या हम तुम्हें मान जाएंगे कि तुम किसी के नबी हो? ये कोई दलील हो सकती है? ये कोई सबूत हो सकता है? क्या आपको पता है कि इनके मोहम्मद ने और आज के भी मुसलमान यहूदियों से और बुतों की पूजा करने वालों से क्यों दुश्मनी रखते हैं? क्योंकि मोहम्मद से यही लोग थे जो सवाल कर रहे थे और मोहम्मद के पसीने उतर जा रहे थे। यही लोगों ने मोहम्मद से सवाल किया कि तुम्हारी नबूवत तुम साबित करो, यहाँ पर चश्मा खोदो या अपने आप के लिए एक सोने का घर बनाकर बताओ, और हम तुम्हारी, जो मोहम्मद ने इन सवालों को जवाब देने के लिए सुबह उठकर आकर जो बुर्राक की कहानी सुनाया, जो आसमानों पे यात्रा करने की कहानी, उसके बारे में भी जो कुरान के सूरे बनी इसराइल की पहली आयत से मोहम्मद को जो बुर्राक की कहानी आज मुसलमान जो पूरी दुनिया में मशहूर कर रखे हैं, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जो कहानी रचाई गई, उस कहानी के ऊपर भी यही कुरान के अंदर ही इनकी दलील है कि वो यहूदी और वो मूर्ति पूजा करने वालों ने सवाल किया और कहा, ए मोहम्मद, हम मूर्ख नहीं हैं, तुम्हारे आसमान की यात्रा को हम माने, आसमान में उड़ने वाली कहानी जो तुमने सुनाई वो हम मानने वाले नहीं हैं जब तक कि तुम हमारे आंखों के सामने आकाश में, आसमान में उड़ के बताओ। लोगों ने खुलकर इसी सूरे बनी इसराइल के अंदर कहा है, यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरूफिन औ तरक़ा फ़िस समाई वलन नुमिन लिरुक़िय्यिक हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़्रू। हम तुम जो आकाश में, आसमानों में उड़ने की कहानी जो तुम बता रहे हो, हम हमारे आंखों से देखे बगैर इसको हम मानने वाले नहीं हैं। तुम्हें अगर वाकई में शक्ति है तो तुम हमारे आंखों के सामने आकाश में उड़कर बताओ। इसीलिए आज दुनिया भर में जो मूर्ति पूजा करने वालों से और यहूदियों से जो नफरत फैलाई गई है मुसलमानों के दरमियान, यही कारण है कि वही लोग थे जो मोहम्मद से सवाल उठा रहे थे, पसीने छुटवा रहे थे। ये तो पुरानी कहानियां उन लोगों ने सुन सुनकर थक गए थे,
اسی لیے قرآن کے اندر وہ لوگوں نے بار بار کہا یہ سب اساطیر الاولین ہے، یہ ہم سن چکے ہیں، ہمارے کان درد ہو چکے ہیں یہ سن سن کر، اور وہی کہانیوں کو تم لا کر پھر عربی کی چند شاعری بتا کر کہہ رہے ہو کہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تم پیغمبر ہو۔ پوری قرآن کے اندر ان کے پیارے نبی نے نہ کوئی چمتکار بتایا، نہ کوئی ایسی دلیل دی کہ وہ پیغمبر تھا اور اس کا کائنات بنانے والا کوئی اللہ نامی بابا آکاش میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب محمد کے اوپر سوالوں پہ سوالیں اٹھائے جا رہے تھے، یہودی اور مورتی پوجا کرنے والے اس کو سوالوں سے سانس نہیں پلٹ رہی تھی، تو اس نے تنگ ہو کر کہیں نہ تو جواب دے پا رہا ہے اور نہ ہی کوئی چمتکار بتا پا رہا ہے، نہ کوئی دلیل دے پا رہا ہے، نہ کوئی ثبوت دے پا رہا ہے، تو اس کا جو فرسٹریشن ہے وہ فرسٹریشن اس قرآن کی آیات سے آپ کو پوری کھلی طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ محمد کا فرسٹریشن کس طرح سے اگ رہا تھا اپنے دل میں سے۔ یہ آیات غور سے سنیں اور اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی سناؤں گا، اور اس کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اس میں کہہ رہا ہے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھ پاتے، اور ان کے کانوں میں گرائی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی وہ کچھ نہیں سنتے، اور وہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ابے چقندر تو کچھ چمتکار دلیل دیا ہی نہیں، تو وہ کیسے مانیں گے؟ اور تو کہہ رہا ہے کہ اگر بتائیں گے، دلیل دیں گے، چمتکار بتائیں گے تو وہ نہیں مانیں گے۔ جو ناکامیاب ہوتا ہے، جب آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا فرسٹریشن سارا اس آیت کے اندر نظر آتا ہے۔ یہی ہے اس کا فرسٹریشن، ان کو کیا کچھ کر نہیں پا رہا ہے، مجبور ہے، اور وہ فرسٹریشن سارا کا سارا اس آیت کے اندر موجود ہے۔ یہ اتنی بڑی مورکھتا کو ماننے والے کروڑا لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا پوری مورکھوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن سناتن دھرم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم کسی کو وشواس کے اوپر تمہیں کوئی موکش کا پراپت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہم تمہارے وشواس کے اوپر نہیں طے کریں گے، بلکہ تمہارے اعمال کے اوپر تریں گے۔ تم نے جو اچھائیاں کی، تم نے جو برائیاں کی، یہی تمہارے موکش کا کارن بن سکتا ہے۔ اردھم گرہے تشٹتی مترم باندھوا سمشان پریانتم سکرتام دشکرتام چیوا دیوین سہا گچھتی۔ اور ایزی کہنے کے لیے اردھا گرہانی ورتنتے سمشانے متر باندھوا سکرتام دشکرتام چیوا گتیم۔ آپ نے جو سمپتیاں کمائی ہے، آپ کی جو بھی کمائی ہے، وہ آپ کے گھر کے اندر ہی سیمت رہے گی، اور آپ کے متر اور بندھو صرف اور صرف سمشان تک آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے کرموں کے اوپر، یعنی آپ نے جو کرتوت دنیا میں دکھائی، آپ کی اچھائیاں، آپ کی برائیاں، آپ کون سے کام کیے، آپ نے اپنے کرتویہ کو کس طرح سے نبھایا، آپ کس کی مدد کی، کس کو دروہ کیا، کس کا گھر اجاڑا، کس کا گھر بنایا، اس کے اوپر آپ کا موکش طے کیا جائے گا۔ یہی سناتن میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم ایشور کو مانو تو ہم تمہیں موکش دلا دیں گے، تم ایشور کی کتابوں کو مانو تو ہم تمہیں موکش دلائیں گے۔ ایسا نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم دنیا میں
तुम्हारे कर्तव्य को किस तरह से निभाओगे, तुम लोगों की कैसी मदद करोगे या लोगों को किस तरह से तुम परेशान करोगे, इसके ऊपर निर्णय होगा कि तुम्हें मोक्ष दिया जाएगा या नहीं।